ایسے بیوی ہے اس کا کوئی انسان کی زندگی میں کوئی اس کی ریلیونس ہے, کوئی امپورٹنس ہے, کوئی رول ہے انسان کی زندگی میں, وہ کیا ہے اصل میں. لیکن آپ اپنے محسن کو پہچان کے تو غیر شعوری طور پر اس کے لیے شکر کا جذبہ آپ کا ظاہر ہو رہا ہے. پریزرویشن آف دا سیلف کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن شپ ہے. جب ان سے کہا گیا کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کی ہے, ہم پیروی کریں گے اس کی کہ جس پر پایا ہم نے اپنے آبا کو. تو اب یہ بھی تو کہیں پر اس کو کہیں پر کسی اور ڈائریکشن میں لے کے جا سکتی ہے نا والدہ بالکل اس بچے کو. یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے, جو آپ کو سوجھ بوجھ دی ہے, جو تفقع کی صلاحیت دی ہے, اصل رول اس کا ہے. مطلب وہ بیوی اس کو اپنی ملکیت سمجھتی ہے اور وہ بیوی کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے اگر وہ صحیح رشتہ قائم ہو جائے. جی. فالصالحات قانتات حافظات للغیب. ایک دوسرا اینگل بھی ہے اس کا آسپیکٹ, وہ ہے پازیٹیو. کہ یا تو وہ ایکسٹریم ہو گئی کہ بھئی آپ جو ہے نا اللہ کے احکام کی بھی پرواہ نہیں کر رہے ایک دوسرے کو راضی کرنے کے, یا پھر یہ ایکسٹریم آ گئی کہ آپ ایک دوسرے کے راز افشا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تذکرہ اور تبصرہ کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین, ہم تزکیہ کا قرآنی تصور جو ہے اس کو لے کر ہم ایک سیریز کر رہے ہیں اور اب تک اس کی 5 ایپیسوڈز ہم کر چکے ہیں. تو آج ہم 6ٹی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک کوئک ریکیپ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, ایک اوور ویو دے دیتا ہوں کہ کس پیٹرن پر ہم اپنے اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں. ہم جو بھی انسان کے اندر نیڈز اللہ نے رکھی ہیں, ان نیڈز جو ہے ان کا پرپز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, تو وہ ہم نے ان پرپز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پہلے یہ, اور اس کے بعد اس پرپز سے ڈیویشن کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں, یعنی تجزیہ. اور دوسرا اینگل جو پرسپیکٹو ہے اس کا وہ ہے تزکیے کا اینگل ہے اس کا, اس کو ہم ابھی تک ہم نے اس کو ٹچ نہیں کیا. ابھی ہم جو ہے وہ صرف ایک اینگل سے چیزوں کو آپ کے سامنے چاہ رہے ہیں کہ لے کر آئیں کہ پرپز کیا ہے کسی بھی نیڈ کا, اور اس سے ڈیویشن کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں اور ریزنز کیا ہو سکتی ہیں ان کے پیچھے. پھر اس کے بعد ہم آخر میں جا کر پھر ہم تزکیے کی طرف آئیں گے کہ قرآن جو ہمیں تزکیے کا تصور دیتا ہے ان نیڈز کے پرسپیکٹو میں وہ کیا ہے. تو اب تک ہم انسان کی بایولوجیکل نیڈز جو ہیں ان کو ڈسکس کر چکے ہیں, انسان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈز کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں, انسان کے سوشل نیڈز کو ہم اب تک ڈسکس کر چکے ہیں, اور انسان کی سائیکولوجیکل نیڈز. ہم نے 3 کیٹیگریز تقسیم کی تھی, انسان کی بایولوجیکل نیڈز, انسان کے سوشل نیڈز اور انسان کے سائیکولوجیکل نیڈز. تو ہم نے جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی اس کے اندر ہم نے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈز اور سوشل نیڈز جو ہے ان کو ڈسکس کیا تھا. آپس میں بڑے انٹرمنگلڈ ہے یہ دونوں, اور پریزرویشن آف دا سیلف کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن شپ ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کا. اور آج ہم جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم میری خواہش تھی کہ خالد صاحب کے ساتھ میں تھوڑا سا چاہتا تھا کہ یہ جو سوشل نیڈز ہیں ہماری ان کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کریں ہم, اور تھوڑا سا واضح کریں. خاص طور پر 3 جو ہے وہ رشتے ایسے ہیں انسان کی زندگی میں, 3 تعلق ایسے ہیں انسان کی زندگی میں جو اس کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں, اور بڑا وائٹل رول ہوتا ہے ان تینوں ریلیشن شپس کا انسان کی زندگی میں. تو ایک تو ہیں والدین انسان کے, دوسرے ہیں اس کے زوج, بیوی ہو تو اس کے لیے خامد, خامد ہے تو اس کے لیے بیوی, اور تیسرا ہے اولاد. تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ تینوں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں یہ بھی تو چیزیں رکھی ہیں نا, ان کا بھی ایک رول رکھا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی پرپز رکھا ہے اس کا, والدین کا کوئی رول ہے تو وہ کیا ہے, اور اس سے پھر وہ کیسے آزمائش بن جاتا ہے. ایسے بیوی ہے اس کا کوئی انسان کی زندگی میں کوئی اس کی ریلیونس ہے, کوئی امپورٹنس ہے, کوئی رول ہے انسان کی زندگی میں, وہ کیا ہے اصل میں, اور اس سے پھر ڈیویشنز کیا ہو سکتی ہیں, اور اولاد جو ہے اس کی بھی ہم اسی پرسپیکٹو سے ڈسکس کریں گے. تو ہم پہلے جو ہے وہ والدین کے رول کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. ویلکم ٹو دا پروگرام خالد صاحب. خالد صاحب, یہ جو والدین ہیں یہ ان کی جو محبت ہے انسان کے اندر وہ غیر شعوری ہوتی ہے, کیونکہ اولاد جب انسان جب پیدا ہوتا ہے کوئی بھی تو اس وقت اس کی شعور کی آنکھ تو نہیں کھلی ہوتی, تو وہ اپنی سینسیشنز جو ہیں وہ ان سے اپنے ساری انفارمیشن اپنے انوائرمنٹ سے ریسیو کر رہا ہوتا ہے. تو والدین جو ہے جب اس کی شعور کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ والدین جو تھے وہ تو ہمیشہ سے اس کی زندگی میں تھے جیسے, اور ان کی محبت بھی اس کے اندر بائی ڈیفالٹ موجود ہے جیسے.
کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کل کائنات تو والدین ہی ہوتے ہیں کہ ہر نیڈ کی گریٹیفیکیشن ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی نیچرل ہے، کیونکہ انسان جس چیز سے گریٹیفائی ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسوشیٹ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. تو یہ اٹیچمنٹ انسان کو لگتا ہے کہ جیسے یہ فطری ہے اس کے اندر، کیونکہ شعور کی زندگی میں تو اس نے نہیں دیکھا ہوتا کہ یہ ڈیولپ ہوئی. جیسے بیوی ہے وہ انسان کی زندگی میں تب آتی ہے جب انسان اپنی شعور کی آنکھ کھول چکا ہوتا ہے، تو اس کو وہ جو زندگی میں تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ خود نظر آ رہی ہوتی ہیں اپنی آنکھوں سے. ویسے اولاد ہے، لیکن یہ جو رشتہ ہے یہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ بائی ڈیفالٹ میری زندگی میں اس کی محبت موجود تھی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے والدین کا جو رکھا ہے، ایک سوشل رول رکھا ہے، جو انسان کا جو سوشل سٹرکچر ہے ہماری سوسائٹی کا، اس کے اندر اس کی کیا امپورٹنس ہے اللہ تعالیٰ کی تکوین میں، یہ کیا رول پلے کرتے ہیں انسان کی زندگی میں. پہلے تو میں چاہوں گا آپ یہ واضح کر دیں، پھر یہ اس کے بعد ہم اگلے سٹیپ پہ آئیں گے کہ بھئی یہ جو بھی ریلیشن شپ کی ڈائنامکس ہیں یہ کیسے ایک چیلنج بن جاتی ہیں پھر بعد میں جا کے. اچھا، ویسے تو جو تینوں آپ نے بیان کیے نا، بیسیکلی یہ دیکھیں تو دو ہیں کہ ایک میاں بیوی کا تعلق ہے تو اس کو آپ نے ایک ہی رکھا ہے، میاں کا رول اور بیوی کا رول. تو یہ بھی والدین اور اولاد ایک ہی بنتا ہے، دو ڈائمنشن ہو گئی اس کی، یعنی والد کی حیثیت سے رول اور بیٹے کی حیثیت سے رول. تو یہ ایک ہی مسئلہ ایک ہی ہے جس کے دو جیتیں ہو گئی ہیں. تو یعنی مجھے اس کی ضرورت وضاحت کرنے کی اس لیے پیش آئی ہے، تین کو دو بنانے کی، کہ یہ دونوں رشتے ان کے اندر ایک تھوڑا سا کوئی مطلب فطرت والا معاملہ اس میں ہے. جیسے آپ نے بات کی تھی نا، ایک فطری محبت محسوس ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اپنے حق کا ذکر کیا تو اپنے حق کے ساتھ جوڑ کے جو دوسرا ذکر کیا ہے نا وہ والدین کا کیا ہے. قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. اور وہ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو وہ حقیقت بتائی تھی کہ بھائی شکر کس کا، اللہ کا ہے، تو یعنی وہ مروت میں اپنا ذکر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا کہ یہ ذکر جو ہے نا اسی طرح رہ جائے. تو وہ حضرت لقمان کی بات گفتگو کا سلسلہ کاٹ کے اللہ نے خود بتایا کہ بھئی یہ والد کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے وصیت کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تو انسان کو اس کے والدین کے بارے میں ہم نے وصیت کی. لقمان نے تو نہیں کی بیٹے کو، لیکن ہم وصیت، یہ جو ہم نے وصیت کی یہ کون سی وصیت ہے؟ یہ وہی ہے نا جو فطرت میں رکھی ہے، وہ جسے آپ نے کہا ہے غیر شعوری ایک تعلق ہے. تو یہ گویا جیسے آنکھ کو اللہ نے وصیت کی ہے وہ دیکھتی ہے، کان کو وصیت کی ہے وہ سنتا ہے، اسی طرح اللہ نے انسان کو یہ وصیت کی ہے وہ والدین کے ساتھ یہ والا فطری اس کا تعلق یہ شکر گزاری اور محبت کا بنتا ہے. یہ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فنکشن کوئی مطلب وہ کوئی کرپشن ہو گئی ہے. کس نوعیت کی کرپشن ہے ہم نہیں جانتے، لیکن کوئی نہ کوئی وہ سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے. اسی لیے فرمایا جو یہ نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، کیونکہ اس کے اندر وہ سسٹم ہی نہیں ہوتا، تو وہ والدین کے لیے پہلے ظاہر ہوتا. تو اب ایک چیز تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ پورا یہ جو انسان کے اندر یہ نظام رکھا یہ ہے کیا، شکر ہو یا محبت ہو، یہ ایک جذبہ ہے. یہ خود کوئی اپنی راہ متعین نہیں کر سکتا، یہ تابع ہوتا ہے ہمارے مشاہدے کے اور ہمارے شعور کے. طے ہم کرتے ہیں کہ محبوب کون ہے، یا یہ وہ بے شک غیر شعوری طور پہ ہی طے ہو جائے. تو محسن کا پہچاننا یہ ویسے تو شعور کی عمر میں پہنچ کے عقل کا کام ہے، نہیں تو بہرحال وہ بھی تو عقل ہی کر رہی ہوتی ہے جو غیر شعوری عمل کر رہی ہوتی ہے. بس وہ شعوری نہیں ہے، غیر شعوری پورا پروسیس. لیکن آپ اپنے محسن کو پہچان کے تو غیر شعوری طور پر اس کی کے لیے شکر کا جذبہ آپ کا ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ یعنی اگر یہ دونوں فنکشن ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہیں تو وہ دونوں وہ کام بالکل لازمی ہو کے رہے گا، یعنی محبت بھی اور شکر گزاری بھی والدین کے لیے. تو یہ بالکل فطری جذبہ ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے اس کے فطری ہونے میں. لیکن یہاں پہ اب ایک چیز ہم یہ جو تزکیے اور تجزیے کا موضوع لے کے چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے کہ بعض جذبات ہمارے اندر رکھے گئے ہیں جو اپنی اوریجن کے اعتبار سے منفی ہیں، لیکن وہ رکھے کسی خیر کے لیے گئے، یعنی وہ مطلق جو ہے نا ان کے اندر شر نہیں ہے، ان کا کوئی نہ کوئی پورشن جو ہے نا خیر کا بھی ہے، اور ہمارے اندر رکھنے کا مقصد خیر تھا اگرچہ کہ وہ اس سے شر بھی ہو جاتا ہے. بھائی اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ کوئی خیر کا جذبہ بھی رکھا گیا ہے تو وہ مطلقاً خیر کل نہیں ہے، وہ اس سے وہ بھی غلط رخ پہ جا سکتا ہے.
جیسے کہ ہمارے سامنے ہے اللہ کی محبت کتنی اہم چیز ہے، وہ ہونی بھی چاہیے، لیکن اللہ کی محبت میں بھی بعض اوقات غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. بہت بڑی مثال ہے ان کی جو عیسائیوں کی، وہ راہبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیہم، راہبانیت کی ابتدا انہوں نے کر لی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. صحیح. اور یہ جو کی تھی یہ کوئی یعنی بغاوت کے جذبے کے تحت یا کوئی ناراضگی یا وہ کوئی ناراض ہو کے اللہ سے نہیں کی تھی، یہ انہوں نے کیوں کی تھی؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی تھی. کوئی نیت بہت ٹھیک تھی لیکن بہت غلط فیصلہ کر لیا تھا انہوں نے. تو اب یہ محبت کا جذبہ ہو یا شکر کا جذبہ ہو، یہ ہوتا اندھا ہے. ایون اگر اللہ کے لیے ہے تب بھی اس سے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں. تو یہ اب کوئی ایسی یعنی ہمارے پاس وہ دلیل نہیں ہے کہ چونکہ یہ جذبہ بہت اچھا ہے تو ماں باپ کے لیے ہوگا تو یہ خیر کل ہے. اس سے بھی جو ہے نا وہ غلط رخ پہ انسان جا سکتا ہے. اور جہاں تک دیکھیں نا، اب وہ یہ جذبہ پیدا کیوں ہوتا ہے شکر کا والدین کے لیے، یہ بھی تو ایک دیکھنے کی چیز ہے کہ جتنی بھی یہ اگر ہم اس طرح دیکھیں نا، جو حیوانات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں دنیا میں آتے ہیں، تو ہر حیوان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے نا اپنے یعنی سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. انسان کا بچہ سب سے زیادہ ضعیف ہوتا ہے، کمزور، vulnerable ہوتا ہے. اور یہ تو اگر اس کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو یہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا. اب وہ چیز اللہ نے ماں باپ کے اندر رکھی ہے، ایک محبت، وہی فطری محبت اولاد کے لیے رکھ دی. اگر ادھر یہ فطری محبت ہے تو ادھر بھی فطری محبت رکھ دی ہے اولاد کے لیے. اب وہ جو فطری محبت ہے وہ انہیں یعنی آمادہ کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے اس پہ کہ وہ اس کو دیکھیں، سنبھالیں، اس کی ضرورتیں پوری کریں، اس سے اپنی آنکھ ٹھنڈی کریں. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی گویا زندگی کے لیے یہ ایک ہیلپنگ جو ہے نا وہ ہینڈز بن جاتے ہیں. اب یہ اس کے مشاہدے میں آ رہا ہے، سب فیڈنگ ہو رہی ہے، سنبھالا، سردی گرمی سے محفوظ رکھا جائے، ساری ضرورتیں صفائی ستھرائی ساری پوری ہو رہی ہیں. یہ چیز جو ہے نا یہ والدین کی طرف سے جو اولاد کو مل رہی ہوتی ہے، تو یہ اس کے مشاہدے میں یعنی جب سے اس کے مشاہدے کی وہ آنکھ کھلتی ہے، خواہ شعور کی نہ بھی کھلی ہو، تو وہ چیزیں اس کے یعنی مشاہدے میں آ رہی ہوتی ہیں، اس کے شعور پر جا کے غیر شعوری طور پر ہی صحیح تو اس کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں چیزیں. پھر آگے جا کے اچھا یہی وہ محبت کا جذبہ ہے کہ جو ان کی نقل اتارنے پر اسے آمادہ کرتا ہے، جس سے پھر یہ سیکھتا ہے، زبان سیکھتا ہے، باقی سارے ایٹیکیٹس سیکھتا ہے. اگر اس کا یہ جذباتی تعلق ماں باپ کے ساتھ نہ ہو بچے کا تو یہ اس کے سارے سیکھنے کا عمل متاثر ہو جائے گا. اجنبی سے تو بچہ یعنی چھوٹی عمر میں بھی جب اسے سمجھ نہیں ہوتی تب بھی اجنبی کو دیکھ کر وہ سہم جاتا ہے، اجنبی کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے. ماں باپ کے ساتھ وہ ریلیکس فیل کرتا ہے. تو یہ سیکھنے کا سارا عمل ماں باپ سے ہو رہا ہوتا ہے اس کا، لہٰذا وہ ان کو اپنا محسن سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ساری اس کی ضرورتیں وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں. اور بلکہ ریسرچز جدید جو ہے وہ تو یہ بتا رہی ہیں کہ ہم جو عام طور پر بچے کی شعور کی آنکھ جو ہے وہ 3-4 سال کے بعد کھلتی ہے، وہ تو اس کی ورکنگ میموری ہے جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے 3 سال کے بعد. ٹھیک ہے، کہ اس کو چیزیں میمورائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد. اس سے پہلے وہ چیزوں کو میمورائز نہیں کرتا. اس کا شعور جو ہے نا وہ تو 3-4 مہینے سے شروع کر دیتا ہے. 4 مہینے کا بچہ جب وہ گگلنگ کرتا ہے، جب وہ ہنستا ہے آپ کو، عام طور پہ ہم جو تصور لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ ہم بچے کو کھلا رہے ہیں تو اس کو رسپونڈ کر رہا ہے بچہ. ٹھیک ٹھیک، تو مطلب ہم ایکٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو رسپونڈ کر رہا ہے. تو ریسرچز تو اب یہ بتا رہی ہیں کہ نہیں، وہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سے کام کرنے والے ہیں جن پہ میں ہنسوں گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور کون سے کام ہیں جن پہ میں نے رونا ہے. ٹھیک ہے. تو ایکچولی وہ آپ کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ آپ بچے کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. صحیح. تو بچہ اپنے وہ کہتے ہیں کہ بچہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے شعور کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب وہ اس کا احساس یہ ہو کہ میں سیف ہینڈز میں ہوں. یعنی وہ اگر کہیں ایسا جو ہے نا وہ کمفرٹ زون میں نہ ہو تو وہ پھر اس طرح نہیں کرے گا. تو یہ ایک ریلیشن ظاہر ہے اس کی زندگی کے لیے یہ والا ریلیشن بہت ضروری تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف رکھ دیا. اس طرح نسل انسانی کے لیے یعنی آگے بڑھنا، ترقی پانا، زمین میں یہ
7 ارب کی تعداد میں پھیلنا یہ ممکن ہوا، یہ اس رشتے کی بدولت اور ان جذبات کی بدولت ممکن ہوا۔ اچھا اب آگے جو چیزیں نا دیکھیں، یہ محبت کا جذبہ بنیادی تو ویسے تو طبعی بھی ہے، جو آپ کے قریب ہوگا اس سے آپ کی ایک انسیت پیدا ہو جائے گی، اس کا قرب جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ جو بھی ایک ہوتی ہے طبعی، نیچرل ہے، طبعی ہے۔ اچھا لیکن ایک روحانی محبت بھی تو ہے نا، روح کے اندر جو ودیت کی گئی ہے وہ اصل میں اللہ کی کے لیے ہے، کسی آئیڈیل کے لیے ہے، وہ آئیڈیل کی محبت ہے۔ اچھا جب آپ کا شعور ابھی اس سطح پہ نہیں ہے، اگر فرض کریں کہ آپ آئیڈیل پرفیکٹ بینگ کا کوئی تصور آپ کے ذہن میں ہو تو، یا اسے پوری طرح آپ سمجھتے ہوں، تو کیا ہوگا کہ جو آپ کو اپنا وقتی طور پر موشن نظر آئے گا آپ اسے پلیس کر دیں گے اس خالی جگہ پہ، وہ آئیڈیل والی جگہ پہ۔ جب آپ اسے آئیڈیل والی جگہ پہ پلیس کر دیں گے تو وہ جو محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے یا شکر کا جو اس آئیڈیل کے لیے تھا وہ سارا اس کے لیے ظاہر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب وہ یہ ہوگا تو اب بڑے پرابلمز کھڑے ہو جائیں گے، یہ امبیلنس ہو جائے گا، اور جب یہ امبیلنس ہوگا تو پھر ظاہر ہے ان کی حیثیت تو پھر ہر شے سے بلند و بالا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ کو تو چلیں ایک طرف رکھیں، لیکن اور کتنی ڈسٹربنس اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ مثلاً یہ کہ اس کو یہ دیکھیں کہ فرض کریں وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو انصاف اور عدل سے ہٹ کرے، تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ وہ صحیح بات کریں یا غلط بات کریں، کیونکہ آپ کے آئیڈیل کی بات ہے تو آپ نے اسے آن کرنا ہے، اسے ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، پھر یہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ جبکہ یعنی انصاف کا تقاضا یہ ہے، اور جیسے قرآن نے کہا بھی ہے کہ آپ نے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو معیار ہے نا یہ آپ نہیں قائم کر سکتے پھر۔ ٹھیک ہے، وہ محبت اتنی غالب آ جائے گی کہ اس محبت یعنی والدین کی محبت کے نتیجے میں آپ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں گے۔ یہ خرابی یہ تجزیہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس محبت کے نتیجے میں یہ تجزیہ پیدا ہو گیا، جذبہ مثبت تھا، نتیجہ غلط برآمد ہو گیا۔ دوسری بات، آپ کے سامنے کوئی حق آیا، کوئی معقول بات آئی، کوئی ایسی بات آئی کہ جس سے معاشرے کا فائدہ ہے، لیکن آبا کی رسموں کو آپ کیسے چھوڑیں گے؟ ٹھیک ہے نا، یعنی یہی وہ مسائل پیدا ہوئے جن کو نبیوں نے فیس کیا۔ وہ آبا کی محبت تھی جو رکاوٹ بن جاتی تھی، اکابر کی محبت تھی جو رکاوٹ بن جاتی تھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا گیا کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیے ہیں، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم پیروی کریں گے اس کی کہ جس پر پایا ہم نے اپنے آبا کو۔ اور یہ ماں باپ کی محبت کتنی شدید ہوتی ہے نا، اس کا آپ اندازہ ذرا فرعون نے جو ٹیکٹس استعمال کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سے لگائیں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے دعوت پیش کی تو اس نے بڑے طریقے سے جو سوال کیا نا، پہلا پوچھا کہ فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا رب السماوات والارض۔ اچھا اب یہ تو جواب ہو گیا کہ وہ تو نہیں کہہ سکتا تھا یہ میں ان کا رب ہوں، اگر تو بات مصر کی حد تک ہوتی تو وہ کہتا، لیکن جب آسمانوں اور زمین کی آ گئی تو وہ تو لاجواب ہو گیا نا۔ تو اب اس نے ٹوسٹ جو دیا نا وہ کیا تھا، فما بال القرون الاولی، جو پہلے گزر گئے ان کا کیا بنے گا۔ اب یہ بڑی سیٹل جو ہے نا وہ اس کی وہ وار تھا، وہ کیا چاہتا تھا کہ موسیٰ اسی جذبے میں زور میں یہ کہیں سارے جہنمی ہیں، یہ ان کی آبا کی محبت جاگ جائے کہ یہ ہمارے ماں باپ کو کہہ رہا ہے یہ جہنمی ہے، تو یہ اس محبت کی وجہ سے سارے میرے ساتھ ہو جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو جائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو سمجھتے تھے، علمُھا عند ربی، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، مجھے نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، وہ اسے یعنی وہ وار ڈک کر گئے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ محبت پھر قبولیت حق کی راہ کی رکاوٹ بن جاتی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یعنی مثبت جذبہ کتنے غلط نتیجے تک آدمی کو لے کے چلے جاتے ہیں، شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ محبت۔ پھر اللہ کے احکام پہ ماں باپ کے احکام، اگر یہ بھی تو قرآن مجید میں آیا ہے نا
کہ اگر وہ آپ سے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا. اچھا چلیں جی، اب یہ بات آ گئی ان کی اطاعت نہیں کرنا، یہ پازیٹیو بات ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرنا. یہ بھی نیگیٹو ہو سکتی ہے جب آپ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی ترک کر لیں اسی رو میں بہ کے. تو یہ جو بیلنسنگ فیکٹر ہے نا، قرآن نے سارا زور اس پہ دیا ہے. یہ بیلنس آؤٹ ہونے کا مطلب ہے تجزیہ، اور ہر خواہ جذبہ مثبت و منفی ہو، دونوں تجزیے کی طرف آپ کو لے کے جا سکتے ہیں. اچھا، وہ جو ایک سطح کا جو تزکیہ ہے دوسری سطح کا وہ تجزیہ ہو سکتا ہے. یعنی جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر ماں باپ کی اطاعت مطلق ہو گئی تو یہ تجزیہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے وہ مشروط کر لی اور ان کی وہ باتیں نہیں مانی جو اللہ کے حکم کے خلاف تھی، تو اب اس کا نتیجہ نکلا کہ اس سے ایک ری ایکشن پیدا ہوگا. وہ ری ایکشن آپ کو اس ایکسٹریم پہ لے کے جا سکتا ہے جہاں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی ترک کر دیں. تو یہاں پہ یہ بھی تجزیہ ہو گیا. دیکھیں، شروع تزکیے سے ہوا تھا، اختتام جا کے کس پہ ہوا؟ تجزیے پہ ہوا. تو اس اعتبار سے یعنی یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، جو آپ کو سوجھ بوجھ دی ہے، جو تفقع کی صلاحیت دی ہے، اصل رول اس کا ہے کہ اس نے ہر وقت چوکنا رہنا ہے، وہ رڈار اپنا آن رکھنا ہے کہ کہیں کوئی بھی مثبت جذبہ بھی مجھے تجزیے کی طرف لے کے نہ چلا جائے. تو ماں باپ کے ضمن میں جہاں پہ یعنی یہ بڑا ایک وہی پل صراط کی طرح جو ہے نا، وہ جو اس کا آتا ہے نا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، تو یہ معاملہ بھی ادھر بھی یہی ہے. اور چلیں، بچہ تو غیر شعوری طور پر اس کا جو معاملہ ہے تو اس سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد، اور خاص طور پہ عقلی طور پہ بالغ ہونے کے بعد یا نفسیاتی طور پہ بالغ ہونے کے بعد، کیونکہ یہ ذرا تھوڑی چیزیں علیحدہ ہو جاتی ہیں. ایک جسمانی بلوغت ہے وہ 13-14 سالوں میں ہو جاتی ہے، عقلی بلوغت شاید 20-25 سال کے درمیان ہو جاتی ہو، لیکن سائیکالوجیکلی بالغ آدمی 40 سال کا، یعنی پوری طرح جو اس کی ایک فلما بلغا اشدہ و بلغا 40 سنہ، اپنی پوری ذہنی قوا اس کی پورے شدت کو پہنچ جاتے ہیں اور وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے. تو اب یہاں سے پھر ظاہر ہے رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، تو یہاں سے جو اصل چیز شروع ہوئی نا، وہ اس کے شعور کی وہ ہے یعنی کریٹیکل پوزیشن، کہ اس نے ہر شے کو ہر وقت جج کرنا ہے کہ یہ مجھے تجزیے کی طرف لے کے جا رہی ہے یا تزکیے کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور صراط مستقیم کو وہ کرنا ہے. باقی اس میں جو تزکیے والا پہلو ہے وہ انشاءاللہ وہ چونکہ ہم نے علیحدہ ڈسکس کرنا ہے تو اسی موقع پہ اس کو کر لیں گے. ابھی تو یہ والا حصہ جو تھا اس پہ اتنی گفتگو میرا خیال ہے کافی رہی. اچھا، ایک تو اس کا اینگل آپ نے جو ڈسکس کیا خالد صاحب، وہ تھا کہ بھائی پیرنٹس جو ہے ان کا اور بچے کا وہ ریلیشن شپ ایک سیکیور ریلیشن شپ ہے. تو وہ سیکیور ریلیشن شپ جو ہے یعنی پیرنٹس بہت کیئرنگ ہے بچے کی ہر چیز کو گریٹیفائی کرتے ہیں. میں نے اچھی والی تصویر پیش کی. ہاں جی. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ ریلیشن جو ہے نا اس بالکل الٹ ہو. ہاں جی، مطلب پیرنٹس کا بچے کے ساتھ ریلیشن شپ انسیکیور ہے، تو وہ جو انسیکیور ریلیشن شپ ہے وہ بھی بچے کے اندر غیر شعوری طور پر ریپلسو فیلنگز ڈیولپ کر سکتا ہے والدین کے ساتھ. اب وہ بچہ جو ہے وہ جب پھر ذرا بڑا ہوتا ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے یا ذہنی یا شعور کی سطح پر پہنچتا ہے، تو اس وقت وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ ان سے ریپلسو فیلنگ جو ہے نا، مجھے ان سے جو دوری کا جذبہ ہے، ان سے جو نفرت ہے، وہ اس کو قدرتی طور پہ فطری طور پہ محسوس ہوتی ہے والدین کے ساتھ. تو اب یہ بھی تو کہیں پر اس کو کہیں پر کسی اور ڈائریکشن میں لے کے جا سکتی ہے نا والدین کو، اس بچے کو. بالکل. تو ہم مطلب میں کہا کہ یہ بھی ذہن میں، بلکہ اس میں بھی دو چیزیں ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ جب بچہ ابھی لاشعور والے سٹیج پہ تھا نا، جی، اس میں والدین کا رویہ اگر اس کے ساتھ مطلب انہوں نے ہارش اسے ٹریٹ کیا ہے تو اب وہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، بالکل وہی غیر شعوری طور پہ ان سے بہت پیدا ہو جائے گا، ناشکری کہہ لیں آپ. ہاں، وہ جذبہ اس کے اندر پروان چڑھے گا. دوسرا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے آئیڈیالائز کر لیا ان کو، ہائی پیڈسٹل پہ انہیں بٹھا دیا. یا جب تھوڑا سا اس کو سمجھ آنے شروع ہوئی تو وہ اس کے قابل نہیں تھے. اب جو اس کے قابل تھا وہ اس کے سامنے نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ ابھی تو چونکہ اس کے سامنے وہ سارے شعور کی وہ اس طرح کی کھڑکیاں ساری نہیں کھلی ہوئی، تو یہ اس نے پرفیکٹ بینگ سمجھا ہوا تھا ان کو. ظاہر ہے وہ ان کے اندر وہ چیز تھی نہیں، تو وہ آئیڈیل کا بت جو ٹوٹتا ہے اس سے بھی ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے. تو یہ وہ پہلے والے طرز عمل سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا، والدین کا قصور کوئی نہ ہو تب بھی ہو سکتا ہے. اور
کیونکہ یہ ابھی اتنا یہ بہت شدید محبت کرتا تھا ان سے، اور آئیڈیلسٹک جو ہے نا وہ ایک مقام دیتا تھا ان کو، اور وہ اس کے قابل تھے نہیں، ظاہرہ کوئی ہو بھی نہیں سکتا، وہ اس جگہ پہ تو اللہ ہی بیٹھ سکتے ہیں نا. تو اب اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے اس تعلق کے اندر، یا کم از کم اس کے اندر ایک بودھ پیدا ہو جاتا ہے اپنے ماں باپ سے. اچھا یہ بھی اب دیکھیں یہ کدھر لے کے جائے گا، یہ بھی جو یعنی ہوتا ہے نا، یعنی بچے، یعنی وہ جس حسن اخلاق کی انسان کو تلقین کی جا رہی ہے وہ تو اس کی جڑیں کاٹے گا. اس کی جڑیں نہ صرف یہ بلکہ نیگیٹو ہو جائے گا نا، پوری پرسنالٹی نیگیٹو ہو جائے گی. وہ صرف ماں باپ کے اعتبار سے ہی نقصان دہ نہیں ہوگا، پورے معاشرے کے اعتبار سے نقصان. جس میں والدین کا شکر ادا نہیں کرے گا تو وہ کس کا، مطلب اس کے اندر ایک عجیب طرح کی خود غرضی پیدا ہو جائے گی، اور وہ انا پرست ہو جائے گا. وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے دوسرے کا اونٹ ذبح کر دینا، وہ اس طرح کی ایک شخصیت بن جائے گی. آپ کریکٹر دیکھتے ہیں نا، یہ اصل میں وہی فیملی سسٹم کی ڈسٹربنس ہوتی ہے جس کے نتیجے میں پھر اس طرح کے کردار جنم لیتے ہیں. تو اچھا یہی تو وہ مسئلہ ہے نا، پھر ہر طرف سے پرابلم ہو جاتی ہے، بیلنس نہیں رہتا. کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ماں کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہے نا، تو ماں کو آپ بالکل ریلیکس رکھو، اس پر کوئی ٹینشن نہ ہو، اس پر کوئی ذمہ داری نہ ہو گھر کے باہر کی، تاکہ وہ بالکل ریلیکس طریقے سے اپنے اولاد کو جو ہے نا وہ صحیح رخ پر پروان چڑھا سکے، ان کے اندر کوئی اس طرح کا بگاڑ نہ پیدا ہو جائے. لیکن جب آپ ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں ڈال دیں گے، یا یہ کہ وہ جیسے آج کل مرد پریشرائز کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، ذہنی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، تو ایک ڈسٹرب خاتون کیسے وہ اپنے بچے کو بہتر طور پہ جو ہے نا وہ پروان چڑھا سکتی ہے. تو یہ فساد یعنی جہاں ایک تعلق میں بھی فساد پیدا ہوگا وہ ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے، وہ لے کے آگے جاتے ہیں. تو اب وہ بچے کے اندر پھر اس طرح کے جذبات پیدا ہو جائیں گے، اور وہ نہ صرف یہ کہ ماں باپ کے لیے اس کے اندر ایک نفرت اور وہ چیز پیدا ہوگی، بلکہ یہ کہ باقی معاشرے کے لیے بھی وہ ایک مریض قسم کی چیز بن جائے گا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے محبت کا ذکر آیا نا کہ آپ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور خواہ ماں باپ کے خلاف ہی گواہی دینی پڑے، تو ایسے ہی یہ سورہ نساء میں آیا، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس میں یہ بھی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑو. تو اب اگر وہ نفرت پیدا ہو گئی، چلیں وہ تو ایک نیچرل ٹینڈنسی جو بھی بن گئی، لیکن اگر کسی وقت اللہ نے آپ کو شعور کی سطح پہ پہنچا دیا اور بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، تو اب پھر آپ نے اپنا جیسے وہ محبت کے جذبے کو کنٹرول کرنا تھا، تو اس نفرت کے جذبے کو بھی کنٹرول کرنا ہے، بیلنس پہ آنا ہے. یہ تو ایک چیز ہو گئی. لیکن یہ کہ بہرحال اس کا تجزیے کا پہلو یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا کہ ایک نیگیٹو پرسنالٹی، ایک کیا کہتے ہیں آج کل سائیکوپاتھ کہتے ہیں جی، سائیکوپیتھ، تو وہ ایک صورت سیلف سینٹرڈ، خود غرض جو ہے آپ نے بات کی وہ صحیح تھا، ایسا ہی ہوگا نتیجہ اس کا. اچھا اب خالد صاحب آتے ہیں ہم دوسری جو چیلنج ہے، دوسرا جو ریلیشن شپ ہے انسان کی زندگی میں امپورٹنٹ، وہ ہے بیوی یا بیوی کے لیے خامد، زوج یعنی کہ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو سوشل لائف ہے اس کے اندر اس کو اس کا ایک اس رول کا، اس ایونٹ کا، یعنی کہ فیملی، بظاہر بات ہے میاں بیوی کے رشتے میں آنے کا مطلب ہے کہ فیملی کا انسٹیٹیوشن بنانا جی. تو اس ریلیشن شپ کی بیوی کی خامد کی زندگی میں یا خامد کی بیوی کی زندگی میں کیا ریلیونس ہے، کیا امپورٹنس ہے، اس کا پرپز کیا ہے، ضرورت کیا ہے اس کی، اور پھر اس کی ڈیویشن کی فارمز کیا ہو سکتی ہیں، وہ اس کو میں چاہتا ہوں کہ اب ذرا اس کو بھی ایلیبوریٹ کر دیجئے. دیکھیں جی، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں نا. جوڑے کے دو فرد ہوتے ہیں، اور جو بھی مقصد ہوتا ہے اس کو ایک فرد کبھی بھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا سکتا ہے، تب دو مل کے تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. یعنی جوڑا بمانی اسپاؤس، وہ ہم یہی اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا نا. دونوں مل کے ایک گاڑی کو کھینچتے ہیں. یہ دو پہیے کی مانند ہوتے ہیں، ایک جیسے. فیض کا بڑا پیارا شعر ہے اس کو، جو اس سے بڑا آپ کی اس بات سے ریلیٹ کرتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب اولاد کے لیے بھی یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہاں کے لیے بھی ہے. تو یہ ایک دوسرے. اچھا قرآن مجید نے اسے کیا، یعنی وہ بڑا اعتراض بھی ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کھیتیاں کیوں قرار دیتی ہے. تو اصل میں یہ تو اس ماحول میں جا کے دیکھنا پڑے گا نا
جس ماحول میں یہ بات کی گئی ہے کہ وہ ساری زندگی کا دار و مدار کھیتی پر ہے. یہ کوئی صنعتی دور تھا نہیں, کمائی کا اور کوئی ذریعہ تو ہے نہیں, پروڈکشن ہے کیا, وہی ہے جو زمین سے نکلے گا. تو کھیتی سے بندہ جانے دے دیتے تھے لوگ, کھیتی 1 انچ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. تو خیر اس سے مثال دی, لباس سے مثال دی, ہننا لباس یعنی کھیتی سے مراد جو ہے تمہاری متاع ہے. جی, متاع حیات ہے. متاع حیات ہیں, اسی سے وہی تکمیل تمہاری ذات کی اسی سے ہوتی ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. اور وہ جو اگر ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, یعنی یہ جو الفاظ ہیں نا, یہ آپ سوچیں اس رشتے کو کتنا شاندار طریقے سے بیان کرتے ہیں. یعنی لباس جس طرح انسان کے ساتھ اس کے جسم کے ساتھ جو چپکی ہوئی ہے وہ لباس ہے, تو کوئی اور رشتہ تو اتنا چپکا ہوا نہیں ہوتا جتنا کہ یہ ہے. پھر یہ کہ لباس کا کام آپ کے عیب چھپانا ہے, تو یعنی یہ ایک دوسرے کے لیے عیب چھپانے والے, یعنی یہ ہر اعتبار سے ایک یوں کہہ لیں کہ یہ وہ جو نہیں 2 قالب یک جان والی بات جو کہی جاتی ہے, من تو شدم تو من شدی تا کس نہ گوید بعد عظیم من دیگرم تو دیگری, تو یہ اس کے قریب ترین بات ہو گئی نا. تو یعنی یہ ایک تعلق ہے, یہ وہ حدود اللہ ہیں جو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی, یہ فطرت پر رقم ہے. اگر یہ تعلق اوریجنل بن جائے, یہ صحیح اس اوریجن پر کھڑا ہو جائے, تو یہ اس کے یوں سمجھے یہ اس کی بنیادیں ہیں جس پر یہ تعلق کھڑا ہوتا ہے. اور اس کی جیسے ہم نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ اس تعلق کی صرف کوئی یہ جسمانی ضرورتیں ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اس سے آگے یہ روحانی ضرورت بھی ہے. حدیث میں تو اس کو یہ کہا نا ایمان کی تکمیل ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں, تو یہ جوڑا بھی یعنی ایک تو یہ پہلو ہے کہ میل فیمیل کا ہے, لیکن یہ کہ کوئی اس کا بہرحال اس سے بڑھ کر بھی کوئی تعلق ہے, جیسے ماں باپ کا اولاد کا معاملہ ہے, اور اسی طرح یہ بھی ایک, یہ تو خیر کہیں جب آنکھ کھلے گی تو سمجھ آئے گی, کیونکہ جیسے کہا نا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, تو اس کا بہرحال کوئی نہ کوئی روحانی بیک گراؤنڈ بھی ہے. اچھا, اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ اتنا مضبوط تعلق ہے, اتنا یعنی اس کی مضبوطی کی ایک ڈائمنشن یہ بھی تو ہے نا کہ اس سے پہلے, اس ریلیشن شپ کے ڈیولپ ہونے سے پہلے وہ ساری نیڈس کی گریٹیفیکیشن والدین سے ہو رہی تھی, جی, چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. اب یہاں پر جب آپ نے یہ انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کر دیا تو اب وہ لڑکی کی ساری ضروریات لڑکا پوری کر رہا ہے, اور لڑکے کی ساری ضروریات جو ہے وہ بلکہ مطلب میں ابھی اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ والدین سے اس طرح نہیں پوری ہو رہی ہوتی جیسے کہ پھر زوج ایک دوسرے کے ساتھ پوری کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ جو کھانے پکانے کو لے لیں, جس طرح آپ فرمائش کر سکتے ہیں یا وہ آپ سے تقاضا کر سکتا ہے آپ کا دوسرا فرد, مقابل فرد جن سے مخالف, اس طرح یعنی آپ والدین کے ساتھ اس طرح فری بات نہیں کر سکتے. مطلب یہاں پر ریلیشن شپ کی ڈائنامکس ذرا ایکویلٹی بیسڈ ہوتی ہے. ہاں جی, مطلب وہ بیوی اس کو اپنی ملکیت سمجھتی ہے اور وہ بیوی کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے, اگر وہ صحیح رشتہ قائم ہو جائے, جی, ٹھیک ہے. اور وہ ایسے ہی تو نہیں کہا نا کہ جس کو اچھی بیوی مل گئی اسے دنیا میں جنت مل گئی. تو یہ رشتہ اصل میں بلکہ دیکھیے تاریخ انسانی کے اعتبار سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ یہی ہے. ماں باپ تو بعد میں بنے ہیں, وہ میاں بیوی پہلے بنے ہیں, پہلا رشتہ یہی. اور یہ ویسے تو اگر وہ پورے اس منظر کو سامنے رکھیں, وہ الستو بے ربکم سے لے کے اور دوبارہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, تو ہر آدمی اپنی جگہ پہ بس وہ خود ہی ایک جواب دے ہے نا, کلہم آتے ہی یوم القیامت فردا, اس میں تو کوئی رشتہ باقی رہتا ہی نہیں. لیکن اس امتحان میں جس میں اللہ نے ڈالا ہے اور جس میں یہ بندھن ہیں جن میں اللہ نے ہمیں باندھا ہے, تو جو پہلا بندھن ہے جس میں باندھا ہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہے. لیکن کہہ رہے کہ تمدن کا آغاز جو ہے وہ اس رشتے سے ہوا ہے. اور شیطان کو بھی یہ رشتہ بہت کھلتا ہے, وہ اس میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ سنا ہے نا وہ جو واقعہ جو آتا ہے کہ وہ شیطان اپنا تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے اور شام کو وہ فیڈ بیک لے رہا ہوتا ہے کہ بھائی کس نے کیا کیا. بڑے بڑے آتے ہیں کاریگر جنہوں نے بڑے بڑے ہنگامے کھڑے کیے ہوتے ہیں,
سنتا ہے وہ بڑے نارمل موڈ میں. تو ایک وہ جو چھوٹا کوئی شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں لڑائی پیدا کی ہے, تو وہ اسے گلے لگاتا ہے تو نے صحیح کام کیا, تو نے تو وہ اس نے بنیاد رکھی ہے نا پورے معاشرے کو بگاڑنے کی. تو اب یہ جو رشتہ ہے نا یہ بھی دو انتہاؤں کا شکار رہتے ہیں کہ ایک دوسرے میں اتنے ڈوب جاؤ کہ باقی رشتوں کو بھول جاؤ. ٹھیک ہے, ایک تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. ایک دوسرے میں اتنے ڈوب جاؤ کہ ایک دوسرے کی مرضی پوری کرنے کی خاطر جو ہے نا وہ اصول کو, قانون کو, ضابطے کو, فطرت کو, ہر شے کو جو ہے نا پیٹھ کے پیچھے پھینک دو. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتی جہاد کے جیسا کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. تو پھر جو جھوٹ بولنے پڑے, مکاریاں کرنی پڑے, کرے تاکہ یہ میرا رہے. ٹھیک ہے نا, لوگ ہوتا ہے اس طرح پھر. ہاں جی. اور یعنی یہ یہاں تک بھی لے کے جا سکتے ہیں. اور مطلب قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا نا. وہ جو شہد کھانے والی ایک دفعہ بات ہو گئی تھی, یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ اس کے اندر پھر دیکھیں ایک تو چیز یہ ہوئی نا کہ آپ اس کی اس روح کو برقرار نہ رکھ سکیں کہ جو وہ لباس والی روح ہے. ٹھیک ہے, جس کا مطلب کیا ہے کہ خاوند بیوی کے راز ادھر ادھر افشا کرتا پھرے, اور یا یہ کہ بیوی خاوند کے راز ادھر ادھر افشا کرتی پھرے. بلکہ اسی میں آگے جا کے وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثًا اس کا بھی ذکر آ گیا. ٹھیک ہے نا, وہ رازوں کی حفاظت, یا وہ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ. تو اگر وہ ایک دوسرے سے شکوہ شکایت پیدا ہو گئے, یعنی وہ دوسری ایکسٹریم کی طرف چلے گئے, تو پھر یہ کہ ایک دوسرے سے گلے شکوے ادھر بھی ہو رہے ہیں ادھر بھی ہو رہے ہیں, پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. جیسے اسٹیٹ لیول پہ نہیں پروپیگنڈا ہوتا, تو اس طرح جب یہ ان کے رشتے خراب ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کا دوسرے پہ بہتان ترازی, جھوٹے الزامات, اور یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اور ہمارے اب جو صورتحال ہے نا اس میں تو اس سے بھی آگے نکل جاتی ہے بات. وہ ادھر نکل جاتی ہے کہ اب وہ اکٹھے رہنا نہیں چاہتے. اب تو طلاق کی شرح ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے, دن بدن بڑھ رہی ہے. لیکن اس میں جو چیز سامنے آ رہی ہے, مشاہدے میں آ رہی ہے کہ خاوند چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ تنگ کر رہا ہے, چھوڑ نہیں رہا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ تنگ آ کر کھلا لے تاکہ یہ اپنے باقی حقوق, وہ جو مہر وغیرہ ہے اس سے محروم ہو جائے. تو یہ ایکسٹریم بھی دیکھیے, یعنی یہ بعض اوقات فیصلوں میں بیٹھنا پڑتا ہے تو یہ چیزیں بیچ سے نکل کے ابھر کے آ جاتی ہیں, سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ بندہ یہ کوشش کر رہا ہے. اس کے برعکس بھی دیکھیں کہ عورت نہیں جانا چاہتی, مرد بس آنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ اس چکر میں ہے کہ یہ مجھے طلاق دے تاکہ مجھے یہ سارا وہ مل جائے. ابھی پرسوں بھی اسی طرح کے دو آدمی تھے, تو وہ ان کا اس طرح کا مسئلہ تھا. میں نے انہیں سمجھایا یار اللہ نے تقویٰ کی بات کی ہے, تو یہ گڑبڑ کرو گے نا تو آئندہ بھی شادی کرو گے تو گڑبڑ ہی ہوگی. تو اگر تقویٰ سے کام لوگے نا, اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو تو دے دو اور اس کا حق دے دو, آئندہ اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ بہتر نکال دے گا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. یہ نقصان نہ دیکھو, لیکن اگر تم نے گڑبڑ کی تو میں تمہیں بتاؤں تمہاری آئندہ زندگی بھی خراب ہو گئی. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں پھر کتنے کچھ گڑبڑ آتی ہے اس رشتے میں بھی, کہ یا تو وہ ایکسٹریم ہو گئی کہ بھئی آپ جو ہے نا اللہ کے احکام کی بھی پرواہ نہیں کر رہے ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے, یا پھر یہ ایکسٹریم آ گئی کہ آپ ایک دوسرے کے راز افشا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں, ایک زندگی اجیرن کی ہے, دوزخ بنا کے رکھ لیا اپنا گھر. ٹھیک ہے نا. تو یہ دو انتہایں ہیں اس رشتے کے اندر, اور یہ ہمیں نظر آتی ہیں. اور یعنی کیا زندگی عذاب ہو جاتی ہے, اجیرن ہو جاتی ہے. جس نے تکمیل کرنی تھی وہ تکمیل کرنے کے بجائے آپ کے جو ہے نا وہ جڑ بنیادیں اکھاڑنے پہ آ جائے تو کیا زندگی ہے, اب کیا اطمینان ہے, کیا سکون ہے. یہ آدمی معاشرے میں کیا صحت مند رول ادا کر سکتے ہیں جس کو گھر میں ہی سکون نہیں ہے. جنہوں نے ڈھانپنا تھا وہ ننگا کر رہے ہیں. ہاں وہ ننگا کر رہے ہیں, اور راز سارے ادھر سے پورے محلے میں, اس جرگے میں اس جرگے میں, پھر بلکہ رازوں سے آگے جی جھوٹا پروپیگنڈا شروع, کیونکہ اب تو ریاست کے لیول پہ جب جھوٹ لوگ سنتے ہیں اور سیاست کے لیول پہ ایک دوسرے پہ جھوٹے, وہ تو ایک ایجوکیشن ہو رہی ہے نا, ماس ایجوکیشن ہو رہی ہے. تو وہ جو اپنے رشتے میں بھی اسی طرح بیانیے بناتے ہیں, باقاعدہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں
اور جھوٹے بلڈ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں نا تو ایک تو وہ حدود ہیں کہ جو قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں. طلاق کس طرح ہوتی ہے, نکاح کس طرح ہوتا ہے, جو فقہ میں آپ نے جو اس سے قرآن سے اخذ کر کے تو مدون کرتی ہیں. ایک یہ والی حدود ہے, مطلب لباس ہے وہ تمہارا, ٹھیک ہے نا, یا یہ کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں, یا تم ان پہ قوام ہو, ٹھیک ہے. یہ وہ نیچرل حدود اللہ ہیں جو کہیں بیان نہیں ہوئی ہیں. یہ دونوں کے رویے جو ہیں وہ ان حدود کو جو ہے وہ ان کی پاسداری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو جہاں پہ آتا ہے نا الا یخافا اللہ یقیما حدود اللہ, یہاں تک کہ وہ انہیں خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں, یعنی دونوں کے دل میں اللہ کا ڈر تو ہے, کم از کم اللہ سے کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہے. اب ان کی آپس کے ریلیشن کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح ریلیشن رکھ نہیں سکیں گے جو آئیڈیل ہے, تو اس کو یہاں حدود اللہ کہا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو بہترین ایک تعلق میاں بیوی کا ہونا چاہیے, اگر اس کو آپ نہیں پرفارم کر پا رہے تو گویا حدود اللہ توڑ رہے ہیں. تو اب اگر میاں بیوی کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ ہم حدود اللہ کو نہیں جو ہے وہ صحیح لے کے چل سکتے, تو اس میں ایک یعنی یہ بھی ایک طریقہ بتایا عورتوں کو کہ فرض کریں وہ مہر اپنا چھوڑ دیتی ہیں, تو وہ مطلب خامد اگر گڑبڑ کر رہا ہے تو مہر چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے وہ لالچی آدمی ہو, تو اخذرت الانفس الشح, ہر جی کے اوپر لالچ حاضر کیا گیا ہے, تو وہ آپ اس کے لیے یہ قربانی دیں تو اس کا دل آپ کے لیے نرم پڑ جائے, تو وہ والا جذبہ قائم ہو جائے. لیکن اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر طلاق اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اس رشتے کے تقدس کو پامال نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ زندگی اجیرن کرنے والے انداز میں جینے سے بہتر ہے کہ سیپریشن ہو جائے. تو جہاں پہ یہ مجبوری بن جائے کہ طلاق بھی نہیں ہو رہی یا لی نہیں جا رہی, وہ معاشرتی دباؤ, ٹھیک ہے نا, حالانکہ وہ اپنی جگہ پہ ایک بہتر شے ہے, لیکن یہ کہ جب وہ اتنا بڑھ جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ طلاق دینا مشکل ہو جائے, وہ خاندان کی برادری کا ہی مسئلہ ہو یا معاشرے کا مسئلہ ہو, اور یہ دونوں آپس میں وہ والا رول نہ کر سکتے ہوں کہ جو قدرت کی طرف سے ان کے لیے مقرر ہے, تو یہ زندگی جو ہے نا وہ جہنم کا. اچھا, یہ ڈسٹرب فیملی جو ہے وہ اب پہلی چیز کی طرف واپس ہیں, بچے کو سکون نہیں دیتے, وہ جو سیکیور ریلیشن شپ کی ہم نے بات کی بچے کے ساتھ. صحیح. اچھا, اس میں مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں یہ نقطہ شاید پہلے بھی آیا ہے, اصل میں یہ نقطہ میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ سورہ طلاق جو ہے نا, اس کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں بستیوں کی ہلاکت کا ذکر ہے. پہلا رکوع جو ہے نا وہ یہ طلاق کے احکام پر مشتمل ہے, اس میں صرف یہی ہے کہ جب طلاق دو تو عدت پر دو, گواہ کر لو, مطلب یہ ساری تفصیلات ہیں. وہ اس کی جو ہے نا وہ عدت کتنی ہوگی, حاملہ کی عدت کتنی ہوگی, بیان کیا تھا آپ نے. ہاں, یہ پہلے رکوع میں سارا مضمون یہ ہے. جو ہی دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے نا تو وہ جو مکی قرآن کے موضوعات ہیں نا وہ آ جاتے ہیں کہ وہ کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کر دی, جو ہم اپنے رب اور رسولوں کے حکم سے نکلی, تو فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا فذاقت وبال امرها وکان عاقبۃ امرها خسرا. تو یہ اس کا یعنی ربط جو ہے نا جلدی سمجھ میں نہیں آتا. سوال کھڑا ہوتا ہے نا کہ آپس میں ان کا تعلق کیا ہے. اب اگر آپ یہ جو ہم نے بحث کی اس کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی, بہت بڑے فساد کی بنیاد ہے. یعنی بلکہ اس کا دورانیہ بہت بڑا ہو جائے گا کہ قومیں ایک دن میں ہلاک نہیں ہوتی, ان کی ہلاکت کی بنیاد جو ہے نا سالوں پہلے رکھی جاتی ہے, جب ان کا خاندانی نظام بگڑتا ہے اور یہ میاں بیوی کا ریلیشن کے اندر یہ والا فساد پیدا ہوتا ہے. اب اس سے جو اگلی نسل میں فساد پیدا ہوگا, اس سے وہ مریض کردار پیدا ہوں گے, صحیح, مجرم لوگ جنم لیں گے جو معاشرے کے لیے سود مند نہیں ہوں گے. کرتے 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 ان کا غلبہ ہو جائے گا. جب ان کا غلبہ ہو جائے گا تو ان کے حکمران بھی مجرم بنیں گے, ٹھیک ہے نا. پھر یہ پوری قوم ایک ناسور کی صورت اختیار کر لے گی. اب یہ انسانوں کے لیے پوری قوم ایک تباہ قوم بن گئی, ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ جو ہے نا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو اللہ ہٹا نہ دے, ختم نہ کر دے, ساری زمین میں فساد مٹ جائے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جب پوری قوم بگڑ گئی, تو جب پوری قوم بگڑ گئی تو اس پھر پوری قوم کو ملیامٹ کرنا ضروری ہو گیا.
فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، والحمدللہ رب العالمین. کیونکہ یہ ناسور تھا، اس کا آپریشن کر دینا، سرجری ہو جانا، یہ شکر ہے، مقام شکر ہو گیا. اچھا، جہاں سے ہم نے یہ پوری گفتگو شروع کی تھی نا، یعنی یہ چھٹی آج نشست ہے ہماری، تو شروع کہاں سے کیا تھا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو اس کے بعد آگے کیا آیا؟ قوم سمود کا ذکر آیا. وہ قوم سمود کون سی تھی؟ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اونٹنے کی کونچیں کاٹ ڈالی، وہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی. تو وہاں بھی یعنی یہ تجزیہ پھر جب پوری قوم کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ملیاں میٹ کر دی جاتی. تو یہ ہے جی، یہ خاندانی، یہ میاں بیوی کا تعلق، پھر وہ پوری ایک نسل کا بگاڑ. اچھا، بلکہ اس میں وہ بھی شامل کر لینا جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں، کہ جب انہوں نے 900 سال اپنی قوم کو سمجھا لیا اور پھر اللہ کے سامنے فریاد کی ہے، دکھی دل کی صدا جب بلند ہوئی ہے، تو جو آخری بات کہی ہے وہ کیا تھی؟ ربن انکا ان تذرہم، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، دعا کی ہلاک کر ان کو، لیکن اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، لا یلد الا فاجرا کفارا، یہ اب نہیں جنیں گے مگر فاجر اور کافر جنیں گے. تو میری بچہ کیسے فاجر اور کافر ہو گیا؟ وہ تو فطرت سلیم پہ پیدا ہوا تھا. یہ والدین اتنے کرپٹ ہو چکے ہوئے، ماحول اس کا، ہاں ماحول اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ جو بھی اب نیا بچہ آئے گا تو وہ اپنی فطرت پر نہیں قائم رہ سکتا. صحیح. خان صاحب، ٹائم پر بس تھوڑا سا رہ گیا، تو میں چاہوں گا کہ ہم اب تیسری جو ہمارا چیلنج تھا اس کو بھی ذرا جلدی جلدی وائنڈ اپ کر لیں، ڈسکس کر لیں اس کو. وہ تھا اولاد کا چیلنج، کہ اولاد جو ہے وہ انسان کی زندگی میں، اس کو ہم نے پیچھے جب ہم نے پڑھا تھا، ڈسکس کیا تھا سیکنڈ ایپیسوڈ میں شاید، جب بایولوجیکل نیڈس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور ہم نے سیکس کو ڈسکس کیا تھا، تو وہاں پر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ انسان کا اپنی اولاد کے ساتھ جو میلان ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کا سروائیول جو ہے اس سے منسلک ہے، کہ انسان کے نام جو ہے اس کی نسل کے بقا ہے اس سے منسلک. تو ایک تو نیچرل انسان کے اندر اس کی یہ انکلینیشن ہو گیا، اس کے لیے اٹریکشن اولاد کا پیدا ہونا. اور کیا ریزن ہے جو اولاد کی زندگی کے اندر ہمارا جو پیرنٹس کا کیا رول ہوتا ہے؟ ہمارا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ بھی ہیں پیرنٹ ہوڈ کی فیز میں، میں بھی ہوں. تو وہ پیرنٹس کا رول کیا ہوتا ہے، اولاد کا کیا رول ہوتا ہے پیرنٹس کی زندگی کے اندر، جو ان کے لیے پھر بعد میں چیلنج بن جاتا ہے؟ اولاد کے لیے جو بن جاتے ہیں، نہیں، اس کے لیے ماں باپ کے لیے چیلنج بن جاتا ہے. دیکھیں، جو وہ بھی ایک محبت ہے، فطری محبت ہے. اب ان کی ضرورتیں ہیں، ان کی تکالیف ہیں. تو ایک ماں باپ تو بچوں کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے. ٹھیک ہے، ان کی ضرورتیں اگر پوری نہ ہو رہی ہوں تو وہ اگر وہ کسی سائیکالوجیکل سٹریس میں آ رہے ہوں اس وجہ سے کہ ان کی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی، یہ نہیں برداشت کر سکتے. ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی اولاد کسی کمپلیکس کا شکار ہو جائے. یعنی یہ بھی تو وہ پہلے سوچیں گے، اولاد کو تو نہیں اس کی سوچ، یہ تو ساری ان کی سوچیں ہیں. یعنی ایک جسے کہیں نا ذمہ دار والدین، تو یہ ساری چیزیں سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے، اور انہیں سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے. اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ان کو ایک اچھی لائف دیں گے تو تب یہ بات ہوگی نا. اور خاص طور پہ ہمارے زمانے میں آ کے اب آپ دیکھیں تو اچھی لائف کا مطلب تو اب بہت ہی اس کے اندر ورائٹی آ گئی ہے نا. یعنی اب ہائر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ریلیٹیو ہو گیا. ٹھیک ہے، اس سب کو ذہن میں رکھیں. تو آپ اچھا، پھر یہ جو ڈرامے اور فلمیں، وہ تو پتہ نہیں کون سی کلاس ہے، جو امپیکٹ اس کا آ رہا ہوتا ہے. اصل میں آپ سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ میرے پاس تو آتے ہیں نا مسئلے مسائل لوگوں کے. اب میں یعنی فیصلے اس طرح نہیں، وہ کوئی قانونی قسم کے فیصلے نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں یعنی ان کا مسئلہ میری سمجھ میں آئے، مسئلہ سمجھ میں آئے تو میں ان کا کمیونیکیشن گیپ دور کروں، یہ ان کا مسئلہ ریزالو ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ان کے درمیان سیپریشن ہو جائے. تو سر بڑی کمپلیکس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور ان میں یہ ہمارے ٹی وی کا بڑا رول ہے. سر وہ بچیاں ہیں، چھوٹی عمر میں ہی ان کے ذہنوں میں وہ والا سٹینڈرڈ آ جاتا ہے، وہ لائف سٹائل وہ والا آ جاتا ہے. وہ ادھر کدھر پورا کون کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ اس سے پھر ایک ڈسسیٹسفیکشن. خیر وہ چلیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن ایک ذمہ دار والدین کو یہ فکر ہمیشہ ہوتی ہے. اس کے پیچھے شاید ڈرائیونگ فورس وہی ہوتا ہے جیسا ہم کہتے ہیں بقا اور تحفظ. بالکل
مطلب جس چیز کی بقا چاہتے ہیں اس کا تحفظ بھی تو پھر انسان کریں گے تو یعنی یہ تو آپ کی ایکسٹینشن ہے نا، آپ کی یہ توسیع ہے نا. آپ نہیں ہوں گے تو آپ کا نام کس کے دم سے رہے گا؟ ٹھیک ہے، انہی کے دم سے رہے گا. تو یہ اگر صحت مند نہیں ہوں گے، ان کے یہ نفسیاتی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے، ان کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہوں گی، تو یہ آپ ہی کی بدنامی ہے. یہ سارا غیر شعوری طور پہ چل رہا ہوتا ہے، آپ اس کا شعور رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، لیکن یہ بیک آف دا مائنڈ یہ سارا کچھ انسان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو تمام والدین جو ہے نا یہ اتنا اپنی فکر نہیں کرتے جتنی اولاد کی فکر کرتے ہیں. یہ ایک وقت تک اپنی رہتی ہے، لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو آدمی اولاد کو ترجیح دیتا ہے اپنی ذات پر. ماں ہی نہیں دیتی، باپ بھی دیتا ہے. یہ بھی بڑا وہ غلط تصور ہے. ماں تو اس حد تک دیتی ہے نا جو اس کے گھر کے اندر کی ذمہ داریاں ہیں. یہ جو تپتی دھوپ میں روڑی کوٹتا ہے، پتھر توڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، سڑکوں پہ جو ہے نا وہ تارکول بچھاتا ہے، اور یہ جو ہے نا مشکل کام کرتا ہے، یہ کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اپنی روٹی کے لیے تو نہیں کر رہا ہوتا نا، اولاد کو بہتر زندگی دینے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اور اس سے آگے چلیں، کوئی بیرون ملک سفر ہوتے ہیں. زندگی تو بہت ٹف ہے نا جی. آپ بے شک دفتر میں بیٹھے ہوں، ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھے ہوں، وہاں کے اپنے سٹریسز ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچھ اولاد کے لیے، ان کو ایک بہتر زندگی دینے کے لیے ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں پھر بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. ایون جو ہمارے دینی لوگ ہیں ان کے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں. مطلب ہم ایک چاہتے ہیں کہ یہ فرشتہ بن جائے، بہت بڑا علامہ بن جائے. اب وہ بنانا چاہتے ہیں، بچہ اس طرح کا نہیں نکلتا، تو اب وہ ایک اس کا اثر آ جائے گا ماں پر. ماں کی اگر بہت زیادہ خواہش تھی تو اس پر آ جائے گا، باپ کی خواہش تھی تو اس پہ آ جائے، دونوں کی تھی دونوں پہ آ جائے گا. اب وہ جھیلنا ہے آپ نے. دوسری طرف بھی ہے، آپ کو دنیا میں اسے بہت آگے لے کے جانا چاہتے تھے، وہ کسی پہلے امتحان میں ہی فیل ہو گیا. خود بچوں کے پہ بھی اس کے اثرات آتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کا بھی ذہن بنا دیا نا، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جب نہیں ہو پاتا تو وہ بھی بڑے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. میرے ذہن میں آ رہی تھی دوسری ڈائمینشن بھی، کہ وہ ایک تو ڈائمینشن وہ تھی جو غیر شعوری طور پر انسان کے اندر ہوتی ہے، اٹیچمنٹ اس کے ساتھ، کہ وہ اس کی کنٹینیوشن ہوتی ہے اس کی نسل کی، وہ تو اس وجہ اس کے تحفظ کے لیے وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جا کر ایک اور سٹیج بھی آتی ہے جہاں پر انسان کو یہ محبت جو ہے یہ میگنیفائی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی بہرحال وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، بن جاتی ہے وہ زندگی کی، کہ ساری زندگی انسان نے گھول دی ہوتی ہے اپنی اس اولاد کے لیے اس کے اندر. تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر انسان بہت زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. تو پھر ایک اینگل جو ہے وہ یہ آپ کو جو بتا رہے ہیں کہ فرسٹریشن. اس میں جو تجزیے کا پہلو آ جاتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سوچیں گے اپنے طور پر، اپنی محدود عقل سے سوچیں گے، تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے جب بچے جتنے مطلب کنبہ میرا چھوٹا ہوگا میں بہتر سرو کر سکوں گا. کوالٹی ایجوکیشن، یعنی ہر شے کوالٹی کی تبھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک دو ہی ہوں، زیادہ ہو گئے تو پھر تو میں یہ نہیں کر سکتا. تو یعنی یہ ایک بالکل غلط رخ پہ بندہ سوچ لیتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ چیز کہ بھائی میں جو اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہوں وہ میں بنا لوں گا، یہ اپنے بارے میں اوور اسٹیمیشن ہو گئی. ٹھیک ہے نا، علی کل شیء قدیر ہونے والی کوئی جو ہے نا وہ چیز آ گئی. اچھا، مطلب یہ اس اعتبار سے جو آدمی غلط رخ پکڑ لیتے ہیں نا، اور یہ اگر تو وہ کر لے جو وہ چاہتے ہیں تو یہ تجزیہ اگلی سطح پہ چلا جاتا ہے. پھر وہ اس والا بن جاتا ہے، وہ جیسے وہ باغ والا شخص تھا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ یہ میرا باغ تو اب کبھی ویران نہیں ہوگا. تو اس کو تو اور بھی اعتماد ہو جائے گا کہ جو میں نے چاہا وہ میں نے کر لیا. میں نے اولاد کو ہٹلر بنانا چاہا، یہ دیکھو ہٹلر آپ کے سامنے کھڑا ہے. ڈاکٹر بنانا چاہا میں نے، انجینئر، ہاں جو میں نے بنانا چاہا وہ میں نے کر لیا. تو یہ تو بہت بڑی ڈسیپشن ہو گئی نا آپ کے لیے. آپ جو نہیں ہیں آپ نے اپنے آپ کو وہ سمجھ لیا. ہوا اتنا ہی کہ جو آپ نے چاہا اللہ نے وہ کرا دیا، لیکن آپ نے یہ سمجھ لیا یہ میں نے کیا ہے. تو یہ ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جی اللہ نہیں چاہتا کہ آپ گمراہ ہوں، تو وہ پھر جھٹکا، یعنی وہ نہیں بنا سکتے آپ جو آپ بنانا چاہتے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جی آپ سٹریس میں آ گئے، آپ شاک میں آ گئے، آپ کو اب ان کے خوف لائق انگزائٹی ہو گئی آپ کو کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. الٹیمیٹلی ڈپریشن میں چلے گئے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اب بچے کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی ہو جاتی ہیں.
تو اس میں بھی وہ چلیں تزکیے کے پہلو پہ یہ ساری بات کھلے گی کہ بھئی یہ بھی چیزیں اللہ کے سپرد کرنی پڑتی ہیں. یہ ڈیوٹی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ذمہ, یعنی یہ آپ کا تعلق ریلیشن بعد کا ہے, یہ پہلے اللہ کا بندہ ہے. اس خالق آپ نہیں ہے, خالق وہ ہے, یہ اس کی مخلوق ہے, وہ اسے کیا بنانا چاہتا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے. آپ نے اپنی وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے جو آپ کو سونپی گئی ہے. آپ پالنے پوسنے جو آپ کے بس میں ہے اتنی خوراک دینے کے پابند ہیں. آپ یہ سمجھے کہ آپ ذریعہ ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ قدغن کہ میں 2 رکھوں گا, 3 بچے 2 ہی اچھے, یا یہ اچھے یا وہ اچھے, یہ بھی یہ قرآن مجید نے کہا نا کہ انہیں قتل نہ کرو خشیت املاک, تنگ دستی کے ڈر سے. آج اسے یوں کر لیں کہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے سکوں گا اس ڈر سے, ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کا کام ہے کس کو کیا بناتا ہے وہ. تو بہرحال اس میں بھی یعنی اس بات کا پورا امکان رہتا ہے کہ اس میں بھی لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کی طرف چلے جائیں کہ جو مطلوب نہیں ہے, غلط رخ پہ چلے جائیں. اور اکثریت جاتی ہے. کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ جب آپ انہیں 3 سال کا اسکول میں داخل کر دیتے ہیں, 4 سال کا داخل کر دیتے ہیں. یعنی بہت بڑا ظلم ہے یہ تو. جب وہ آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ کا ٹائم پیریڈ چل رہا ہوتا ہے, جب انہیں پیار چاہیے, جب انہیں محبت چاہیے, جب انہیں ہمدردی چاہیے, جب انہوں نے یہ سیکھنا ہے کہ جو ایثار کیسے کرتے ہیں, قربانی کیسے کرتے ہیں, آپ انہیں ٹیچرز کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ کیسے ان کے ساتھ وہ والا رویہ اختیار کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. پھر بچے کو فری چھوڑیں, جو وہ سیکھتا ہے سیکھے, جو نہیں سیکھتا نہیں سیکھے. یہ تو اس کے آزادی کی عمر ہے. اس میں آپ نے اسے ڈسپلن کر دیا تو اسے غلامی سکھائی ہے نا. صحیح. اب وہ فطرت کے مقاصد کی ترجمانی کیسے کرے گا. صحیح بات ہے. اچھا خان صاحب, یہ تو ایک اینگل تھا, وہ جو محبت ہے اولاد کی, وہ محبت جو ہے وہ انسان جب اگر اس کا آؤٹ کم نہ ملتا ہوا محسوس ہو انسان کو جو وہ چاہ رہا ہے, تو وہ اس کی پھر کیا نیگیٹو آؤٹ کمز ہے جو اس کے اوپر پھر ظاہر ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک بہت جلدی آپ ایک دوسرا اینگل بھی ہے اس کا اسپیکٹ ہے, وہ ہے پازیٹیو, کہ وہ محبت جو ہے وہ بڑھتی جائے ایکسٹریم کے اوپر ایک طرف, تو وہ پھر کس طرف لے کے جا سکتی ہے انسان کو, وہ کیسے اولاد پھر وہ فتنہ بن سکتی ہے. جیسے حدیثوں میں بیان ہوا ہے, جس سے وارن کیا گیا ہے کہ وہ جیسے ایک حدیث میں تھا کہ کتنا ہی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کی دنیا سنوارتے اپنی آخرت برباد کر بیٹھے. اصل میں وہ بلکہ قرآن میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں. اور لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اور پھر ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, تمہارے دشمن ہیں ان میں چھپے ہوئے, ان میں سے بعض, اور چوکنے رہنا. تو یعنی وہ جیسے آیا نا سورہ کاف میں, ظل سعیہم فی الحیات الدنیا, انسان کی ساری محنت دنیا میں گم ہو جائے اور وہ یہ سمجھتا رہے ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, بڑی کاریگری کی. تو وہ کدھر ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے نا, مال بڑھ رہا ہے اور اولاد آپ کی ڈائریکشن ہی پہ آگے بڑھ رہی ہے جدھر آپ چاہ رہے تھے. وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ آپ نے اپنے آپ کو علی کل شیء قدیر سمجھنا شروع کر دیا, تو وہ یہی ہے نا کہ جو آپ چاہ رہے تھے وہی ہو رہا ہے. اور جب وہی ہو رہا ہے تو آپ اس میں اور کھبتے چلے گئے اور آپ نے اپنا سارا کچھ ادھر انویسٹ کر دیا. کوئی آپ کو اب نہ آخرت کی فکر ہے نہ کچھ اور رہا, یعنی کل آپ فوکسڈ ہیں اس بات پہ کہ آپ نے اولاد کو یہ بنانا ہے اور وہ ادھر بن رہی ہے. تو یہ تو پھر آپ کے لیے ایک طرح سے نا وہ ایک خفیف تدبیر ہوگی نا, لطیف کہہ لیں, لطیف خفیف تدبیر ہوگی کہ جس میں آپ کو باندھ لیا گیا. سورہ توبہ میں 2 مرتبہ یہ بات آئی ہے, فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. یعنی ایک مومن اسے یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اولاد اور ان کی مرضی کی دی ہے, جیسے مال اور اولاد جیسے وہ چاہتے تھے ویسے ہی جو انہوں نے پلان بنایا وہ اسی میں وہ کامیاب ہو گئے. تو یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالے کہ یہ میں ان سے خوش ہوں, میں ان سے راضی ہوں, یہ میری تدبیر ہے اور ارادہ میرا یہ ہے کہ یہ انہی میں لگے رہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے, ان کی جان نکلے اس حالت میں کہ یہ اسی کام میں یعنی اسی کفر کی حالت میں رہیں. تو یہ تو پھر اللہ کی خفیہ تدبیر کی صورت بن جاتی ہے. اگر آپ کے منصوبے مکمل ہو رہے ہیں, تو منصوبے ٹوٹ رہے ہیں تو آپ اللہ کو پہچان لیں گے. وہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو منصوبے کدھر ٹوٹیں گے, اولاد کے بارے میں ٹوٹے, ادھر ادھر ٹوٹے, جو بھی ٹوٹے, لیکن اگر نہیں ٹوٹ رہے, آپ کامیاب ہو رہے ہیں, تو پھر آپ اس ایکسٹریم پہ جا سکتے ہیں کہ اسی میں لگے رہیں گے. یہی بھلا کے رکھیں گے آپ کو اور یہی غافل رکھیں گے.
اور ایک وجہت بھی اس کی ہو سکتی ہے خالد صاحب، جو میں نے آبزرو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے اپنے پاس میں بہت سی محرومیاں ہوتی ہیں، اور وہ اس تکمیل میں ادھر لگ کرنا جاتے چاہتے ہیں ہیں کہ جو محرومیاں میں نے فیس کیا میری اولاد وہ محرومیاں فیس نہ کرے، تو وہ اپنی ان محرومیوں کو اپنی اولاد کی پورا کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو گھول دیتا ہے، دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ مطلب کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے کیونکہ وہ نہیں بن سکا تھا، تو اکثر جو حوالدار صوبے دار ہوتے ہیں وہ بیٹے کو جنرل کرنل دیکھنا چاہتے ہیں، ہوا بھی ہے۔ ہاں جی، بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آج ہم یہیں تک اپنے پروگرام کا اکتفا کریں گے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم کچھ اور نیڈز کو آ کے آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔